صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے بھائیو اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. اس دنیا میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں اور اسی طرح سے رہنے والے جو باقی جانور ہیں اور جو باقی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں اللہ کا یہی نظام ہے کہ وہ جوڑا جوڑا ہیں. نر مادہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ملایا ہے جس سے اس کائنات کا ایک نظام چلتا ہے اور انسان کے بڑھنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان کی ترقی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ ہم نے تمہیں بھی جوڑا جوڑا بنایا ہے. مرد اور عورت یہ جوڑا جوڑا ہے. اسی طرح سے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورت کا جوڑا ساتھ رکھا ہے لتسکنوا الیہا تاکہ مردوں کو اس سے سکون ہو وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت کے رشتے کو ڈالا ہے. اللہ پاک نے دونوں کے درمیان میں رحمت کے تعلق کو ڈالا ہے. اللہ پاک نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈالا ہے. جس محبت کی بنیاد پر شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اور اس محبت کے اثرات پھر اولاد پر منتقل ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کی فطرت میں عورت کی ضرورت کو رکھا گیا ہے، عورت کی طرف میلان کو رکھا گیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ پاک نے عورت کی فطرت بھی ایسی بنائی ہے کہ عورت کی فطرت میں اللہ پاک نے مرد کی ضرورت کو رکھا ہے، مرد کی طرف میلان کو رکھا ہے. گویا کہ عورت اپنی زندگی بنانے میں مرد کی محتاج ہے اور مرد اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے میں عورت کا محتاج ہے. اور اگر یہاں تک کہا جائے تو یہ بات بالکل مبالغہ نہیں ہوگی کہ ایک آدمی کا ایمان جب مکمل ہوگا کہ جب اسے جوڑا نصیب ہوگا. ایک عورت کا ایمان جب مکمل ہوگا کہ جب اسے ساتھ کا جوڑا نصیب ہوگا، اسے خامند مل جائے گا تو یہ اس کے ایمان کی تکمیل کی علامت ہے. مرد کے ایمان کی تکمیل کی علامت ہے کہ اسے بیوی میسر ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی شادی کر چکا ہے، ارشاد فرمایا وہ آدھا ایمان مکمل کر چکا ہے. اسے یہ چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے، باقی آدھے میں وہ فکر کرتا رہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو، اس شادی کو آدھا ایمان بتایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مرد کا ایمان بچتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، عورت کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اے مردو کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو اور عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس سے آدمی کیا کیا کرتا ہے؟ لباس کے ذریعے سے انسان اپنا ستر ڈھانپا کرتا ہے، ستر چھپایا کرتا ہے، بے پرد انسان نہیں ہوتا۔ تو اگر عورت کو اللہ تبارک و تعالی مرد کا لباس نہ بناتے تو مرد کئی بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتا، اور اگر اسی طرح سے عورت کے لیے اللہ پاک مرد کو لباس نہ بنا دیتے تو عورت بے شمار برائیوں کا شکار ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے کہ جس طرح سے لباس سے انسان کی عزت محفوظ ہوتی ہے، انسان کا ستر چھپتا ہے، اسی طرح سے ایک مرد کے لیے بیوی سے ستر اس کا پوشیدہ ہوگا، اور بیوی کے لیے اپنے شوہر سے اس کا ستر پوشیدہ ہوگا کہ اگر باہمی ان دونوں کا یہ جائز تعلق نہیں ہوگا تو یہ ناجائز تعلق سے پھر اپنی اس خواہش کو پورا کریں گے جس سے اللہ کی نگاہوں میں بھی یہ گر جائیں گے اور مخلوق کی نگاہوں میں بھی یہ برے تصور کیے جائیں گے، مخلوق کی نگاہوں میں بھی ان کی عزت اور ان کا وقار گر جائے گا، معاشرے کے برے انسان قرار دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ یہ جو ہم نے جائز راستہ بتایا ہے کہ مرد کے اندر بھی عورت کا میلان رکھا، عورت میں بھی مرد کا میلان رکھا، اور یہ جو باہمی تعلق ہے اسی تعلق کا نام نکاح ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا، اپنے اعمال سے بھی بتایا۔ تو یہ جو باہمی تعلق نکاح سے پورا ہوا، فرمایا اس نکاح کے علاوہ جو آدمی جو بھی طریقہ اختیار کرے گا تعلق کو قائم کرنے کا، دو اجنبی، ایک مرد ایک عورت نکاح سے پہلے اجنبی ہیں، دونوں کی شکل دیکھنا ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، چھونا ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، آمنے سامنے آنا جائز نہیں ہے، ایک جگہ پر دونوں کا تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، لیکن نکاح کا وہ مبارک بول اور کلمہ ہے کہ جو دو گواہوں کی موجودگی میں بول دیے گئے، اس بول کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے۔ اب دونوں کا میلاپ بھی جائز ہے، اب دونوں کا بات کرنا بھی جائز ہے، اب دونوں کا ایک دوسرے کے لیے دیکھنا بھی جائز ہے، دونوں کا ایک دوسرے کو چھونا بھی جائز ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو نکاح کا طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ اگر کوئی اور صورت اختیار کرے گا اس باہمی تعلق کو قائم کرنے کی، تو ارشاد فرمایا وہ ظالم شمار کیا جائے گا، اور ظالم کا انجام بہت برا ہے، آخرت میں بھی برا ہے اور دنیا میں بھی بہت برا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے اور یہ جوڑا اس دنیا میں بننا ہے، اور مرد کا جوڑا عورت سے قائم ہونا ہے اور عورت کا جوڑا مرد سے بننا ہے، جب نظام یہ ہے تو پھر ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ خیال کرتے ہوں گے کہ جناب بے شمار مرد بغیر نکاح کے گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جناب وہ بغیر نکاحوں کے زندگی گزار دیتی ہیں، رشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو کہا کہ جوڑا جوڑا بنایا ہے، یہاں تو جوڑا نہیں پایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے تو جوڑے کے اسباب بنائے، ہم نے ان اسباب کو خود اختیار نہ کیا، ہم نے ان اسباب کو خود اختیار نہ کیا، ہم نے اپنے ماحول اور معاشرے میں ایسی برائیاں ڈال دی ہیں کہ جن برائیوں کی وجہ سے وہ جوڑے نہ بن پائے اور رشتے نہ بن پائے اور آپس میں ازدواجی تعلق نہ قائم ہو سکے، جس سے معاشرہ بگڑتا چلا گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، جن ضابطوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور جن اصولوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، معاشرے کا آغاز کہاں سے ہے؟ میاں اور بیوی سے، یہاں سے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، خاندان یہاں سے بنتا ہے۔ یہ ایک خاندان بنا، یہ دو آپس میں قریب ہوئے، پھر ان دو کے قربت کی وجہ سے اولادیں پیدا ہوں گی، وہ آپس میں قریب ہوں گی، پھر یہ جو دو قریب ہوئے ہیں یہ دو نہیں ہیں، ان کے پیچھے، مرد کے پیچھے بھی 100 افراد ہیں، عورت کے پیچھے بھی 100 افراد ہیں اس کے خاندان کے۔ ان دونوں کی زندگی اگر اچھی ہوگی تو ان دونوں کی اچھی زندگی
زندگی پر انحصار ہے دو خاندانوں کے چلنے کا. تو اگر ان دونوں میں دراڑ پڑ گئی ہے اور نفرت پیدا ہو گئی ہے تو یہ دونوں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے درمیان نفرت قائم ہو گئی ہے. یہ دو قبیلوں میں نفرت ہو گئی ہے, یہ دو خاندانوں میں نفرت ہو گئی ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اصول بتائے ہیں, ضابطے بتائے ہیں. ان اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان روزانہ سمندر پر, پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے اور پھر اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے. جن جن شیطانوں کو اس نے مختلف کاموں کے لیے بھیجا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہر شیطان آ کے کارگزاری سناتا ہے, میں نے یہ کام کیا. ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے چوری کروا دی, اچھا ٹھیک ہے کروا دی ہوگی. دوسرا شیطان آ کے کہتا ہے اپنے سردار کو سناتا ہے ابلیس کو کہ میں نے زنا کروا دیا, اچھا کروا دیا ہوگا. تیسرا آ کے کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا, ٹھیک ہے کروا دیا ہوگا. تو شیطان بیٹھا رہتا ہے. لیکن روایت میں آتا ہے ایک چھوٹا شیطان آ کے یوں کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے, جدائی ڈال کے آیا ہوں. تو ابلیس لعین مردود اٹھتا ہے اور اس چھوٹے شیطان کو سینے سے لگاتا ہے, گلے لگاتا ہے کہ یہ تو نے جو کام کیا ہے یہ ہے اصل کام. جس نے چوری کی وہ معاملہ اس کی ذات کا ہے, اور جس نے زنا کیا وہ معاملہ دو آدمیوں کے درمیان کا ہے, اور جس نے ڈکیتی کی وہ معاملہ بھی اس انسان کی ذات کا ہے. لیکن یہ جو تو نے کام کیا یہ تو نے دو میں جدائی نہیں ڈالی, تو نے دو خاندانوں میں جدائی ڈال دی ہے. نہ معلوم کتنے افراد میں جدائیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ باہمی جدائی اگر ہو جائے, میاں بیوی کا تعلق اگر استوار نہ ہو اور آپس میں تلخیاں پیدا ہو جائیں تو یہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے. تو آج کی نشست میں ہم وہ اصول اور ضابطے ذکر کرتے ہیں کہ جن اصولوں اور ضابطوں کو اگر سامنے رکھا جائے, ایک عورت اگر ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق گھر میں زندگی گزارے تو انشاءاللہ خوشگوار زندگی گزرے گی. اگلی نشست جب انشاءاللہ زندگی رہی تو آئے گی تو اس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ مرد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, مرد کے ذمہ بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں. آج ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ عورت کی کیا کیا ذمہ داری ہے, عورت کے ذمہ کیا کیا مرد کے حقوق ہیں. تو قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ پاک نے عورت کی ذمہ داریوں کو ذکر فرمایا. پہلی ذمہ داری فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب, نیک عورتیں وہ ہوا کرتی ہیں, صالح عورتیں وہ ہوا کرتی ہیں, پاک باز عورتیں وہ ہوا کرتی ہیں, اور نیک دامن عورتیں وہ ہوا کرتی ہیں. قانتات, پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت کرنے والیاں ہوں, شوہر کی اطاعت فرما برداری کرنے والیاں ہوں. اللہ پاک کی اطاعت بھی ہو, شوہر کی اطاعت بھی ہو. اب اس اطاعت کے متعلق تھوڑی سی تفصیل ذہن نشین فرما لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت پر اجر کیا بتایا ہے. ارشاد فرمایا ایما امرأۃ, وہ عورت صلت خمسہا, جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے, وصامت شہرہا, رمضان کے روزے بھی رکھے, فرمایا واطاعت بعلہا, اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے, فرمایا دخلت من ای باب الجنت شاءت, جنت کا ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے, جس سے چاہے چلی جائے داخل ہو جائے. تو یہ کس بنیاد پر ہے کہ جب اللہ کی فرما برداری بھی کر رہی ہے اور شوہر کی فرما برداری بھی کر رہی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا عورت کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شوہر کی رضامندی اسے حاصل نہ ہو جائے. تو اب اندازہ کیجئے کہ کتنا اہم معاملہ ہے. یہ اہم معاملہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ تمہیں جوڑا جوڑا اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری زندگی سکون والی گزرے, پرسکون, تاکہ تم زندگی گزار سکو. اور اگر عورت ان قوانین کی رعایت نہ کرے اور نیک صالح نہ بن کے دکھائے اور اپنے شوہر کی مطیعہ اور فرما بردار نہ ہو تو گھر میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ہر وہ کام جو شرعاً ناجائز نہ ہو اس جگہ پر بیوی کے لیے لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اطاعت اور فرما برداری کی ایک مثال اور دیکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا, ایک عورت آئی, قائل لگے رسول کیا حق ہے میرے ذمے, شوہر کا کیا حق ہے؟ آپ نے حق بتایا کہ اگر وہ تجھے یوں کہہ دے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے وہاں منتقل کرو تو ارشاد فرمایا کہ آپ نے انکار نہیں کرنا ہے, آپ نے کرنے کی کوشش کرنی ہے.
معلوم ہے پہاڑ منتقل نہیں ہو سکتا، کیسے منتقل ہوگا؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ اگر اتنا سخت سے سخت کام بھی کہہ دے تو ایک دم زبان پر نہ نہیں لانی ہے، بلکہ کہنا ہے کہ میں نے کوشش کرنی، میں کوشش کرتی ہوں۔ تو اسی میں اللہ پاک کی فرما برداری ہے، اسی میں اللہ پاک کی اطاعت ہے کہ جب یہ یہاں کی بات مانے گی تو اس سے اللہ پاک راضی ہوں گے۔ زبان پر فوراً یہ کلمہ کہہ دینا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، نہیں میں نہیں کرتی، میں نہیں مانتی اس بات کو، تو یہ میں نہیں مانتی والی جو بات ہے یہ گھر میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب مقولہ میں نے پڑھا، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ پاک کا مجھے یوں حکم آ جائے، اللہ کا یہ حکم آ جائے کہ آسمان میں چڑھ کے آ جاؤ، مجھے معلوم ہے میں آسمان میں نہیں چڑھ سکتا، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوں نہیں، میں کوئی جن ہوں نہیں کہ میں اڑ کے چلا جاؤں، پرواز کر کے چلا جاؤں، مجھے اللہ نے انسان بنایا۔ لیکن فرمایا اگر یہ حکم میرے سامنے اللہ کا آ جاتا ہے تو میں ایک دم منع نہیں کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، میں کیا کروں گا؟ ارشاد فرمایا میں دنیا میں سب سے بلند و بالا پہاڑ تلاش کروں گا، اس پہاڑ پر چڑھوں گا، اس پہاڑ پر چڑھ کر پھر سب سے جو بلند ٹیلا ہوگا اس پہ چڑھوں گا، پھر وہاں دیکھوں گا جو سب سے بلند درخت ہوگا اس درخت پہ چڑھوں گا، اور پھر اللہ پاک سے یہ کہوں گا یا اللہ میرے بس میں یہاں تک تھا، اب آگے آپ کی مرضی۔ تو اندازہ کیجئے اطاعت کی کتنی بڑی مثال ہے کہ یہاں تک جو میرے بس میں تھا اے اللہ میں نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا، اللہ والے تھے اور ایک زمانہ جیل میں انہوں نے گزارا، بادشاہ وقت کے خلاف انہوں نے کوئی فتویٰ دے دیا، بات کہہ دی، جیل ہو گئی، جیل چلے گئے۔ اب جیل میں تو یہ ہے کہ جناب باہر تو آپ نہیں نکل سکتے، جمعے کا دن آتا وہ کپڑے اپنے پہلے غسل کرتے، صاف ستھرے ہوتے، کپڑے تبدیل کرتے اور جیل کے دروازے تک پہنچتے اور جا کے تالے کو ہاتھ لگا دیتے، یا اللہ جمعے کا دن تھا، تیرا حکم آیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کے لیے دوڑ پڑو، اے اللہ میری بس میں جو کچھ تھا میں نے کر دیا، اب آپ کی مرضی۔ تو اندازہ کیجئے، معلوم ہے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل کا دروازہ نہیں کھلے گا تو پھر آپ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ فرمایا دیکھو بھائی میرے بس میں جو ہے وہ تو میں کر گزروں، اللہ پاک سے قیامت کے دن میں تو یہ تو کہہ سکوں گا کہ یا اللہ میری استطاعت جہاں تک تھی میں نے کیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ اطاعت اور فرما برداری کی مثال ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ایسے جھکا دینا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف عورتوں ہی کے لیے، مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ وہاں آدمی اعتراض نہ کرے، قیل قال نہ کرے کہ جناب یوں کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اللہ پاک کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا حکم کیوں نہیں دیا گیا۔ اللہ پاک کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جیسے حکم دے دے۔ تو غرض یہ کہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سے شوہر یہ مطالبہ کرے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے وہاں منتقل کر دو، ارشاد فرمایا آپ منع نہ کرنا، انکار نہ کرنا، آپ یہ کہنا میں کوشش کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی مثال بتائی ہے۔ دوسرا جو حق قرآن نے بیان کیا ہے حافظات، فرمایا نیک صالح وہ عورتیں ہوا کرتی ہیں جو حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ کس چیز کی حفاظت کرنے والیاں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلی حفاظت تو یہ ہے کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، عورت اپنے ناموس کی حفاظت کرے، عورت اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ یہ ایک غیرت مند انسان کے لیے ناگوار ہے، یہ غیرت مند انسان اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی غیر محرم سے بات کرے، یہ وہ گوارا نہیں کرتا۔ تو وہ اس معاملے میں شوہر کی منشا کو پہچانے، اس لیے کہ اللہ پاک کی بھی منشا یہ ہے اور غیرت مند انسان کی بھی منشا یہی ہے، تو وہ یہاں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ نیک صالح عورت اور عقل مند اور دانا عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کیا کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ وہ ہر ایسے آدمی کو گھر میں نہیں آنے دیتی جس کا آنا شوہر کے لیے ناگوار ہوتا ہو، وہ ہر ایسے آدمی سے بات نہیں کیا کرتی جس سے بات کرنا شوہر کے لیے ناگوار ہوتا ہو، اور وہ اپنے والدین کے ہاں تو جانے کی اسے اجازت ہے، شوہر اس بات سے اسے نہیں روک سکتا، ماں باپ سے ملاپ سے، ماں باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتا، یہ شوہر کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے اس چیز سے روکنا، لیکن اس میں بھی اعتدال رہے،
اس میں بھی اعتدال ہے، اور وہ اعتدال یہی ہے کہ انسان اس طرح سے اعتدال میں رہے کہ جناب عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی جائے، اور جتنے دن شوہر کی اجازت ہو اتنے دن رہے اور پھر واپس آ جائے۔ اس میں اصرار اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے حفاظت، اسی چیز میں اس کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سے حفاظت ایک یہ بھی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال کہیں خرچ کرے۔ مال عورت کے پاس جو شوہر کا ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو شوہر نے اس کو جیب خرچ دے دیا، یہ آپ کا جیب خرچ ہے جو شوہر نے اسے ہبہ کر دیا، وہ تو شوہر کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ لیکن ایک وہ مال ہے جو شوہر نے اس کو حفاظت کے لیے دیا ہے یا شوہر نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے دیا ہے۔ یہ جو دونوں مال ہیں، چاہے حفاظت کے لیے دیا ہے یا گھر کا خرچ چلانے کے لیے دیا ہے، یہ مال عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں خرچ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اس مال میں سے صدقہ دے گی، صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا عمل ہے صدقہ کرنا، لیکن چونکہ شوہر کی اجازت نہیں ہے اس لیے اس مال سے صدقہ نہیں دے سکتی۔ ہاں، وہ جو ذاتی جیب خرچ اس نے دیا ہے اس میں سے صدقہ کر سکتی ہے، اس میں سے صدقہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے جب یہ صدقہ نہیں کر سکتی تو اس شوہر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے گھر میں سامان لا کے اکٹھا کرنا اور سامان لا کے جمع کرنا، چیزوں کا خرید کے لانا، بھرمار بھر رہی ہیں، یہ عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اور جو بھی چیز بازار میں اچھی لگ گئی دیکھ لی، خرید کے لے آئی، جو بھی کپڑا بازار میں اچھا نکل آیا وہ لے کے آ گئی۔ تو دیکھو، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کا حق ہے کہ شوہر کے مال کی وہ حفاظت کرے۔ اگر حفاظت نہیں کرے گی تو کل قیامت کے دن اس سے بھی پوچھ ہوگی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح عورت اور دانا اور عقل مند عورت کی پہچان میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرتی ہو، اسراف بھی مال میں نہ کرے، بے جا خرچ بھی نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر بھی کہیں خرچ نہ کرے۔ اسی طرح سے حفاظت کرنے میں جو چوتھا حق ہے وہ حق یہ ہے کہ شوہر کے بچوں کی بھی مکمل نگہداشت کرے اور ان کی تربیت کی فکر کرے۔ اور بچوں کی نگہداشت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کی زندگی کو دیکھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے کہ کہیں کسی بری صحبت کا شکار تو نہیں ہے، کہیں گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو کوئی ایسی چیزیں گھر میں تو نہیں لے کے آتے جس سے گھر میں فساد پیدا ہو جائے، جس سے گھر کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں، جس سے گھر میں بے حیائی پیدا ہو جائے۔ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، یہاں تک بتایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ مرد بھی اور وہ عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جن کے گھر میں بے حیائی کی چیزیں ہوں اور بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں، اور یہ ان بے حیائی پر نکیر نہ کریں، خاموش ہوں، چپ رہیں۔ فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا کہ جو اس بے حیائی کو برداشت کرتا ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے، عورت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سے عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے دین کی بھی حفاظت کرے۔ شوہر کے دین کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم مردوں کو بھی ہے کہ اے مردوں اپنی گھر والیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اے عورتوں تم بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ ایسے مطالبات نہ کرنا کہ جس سے وہ جائز خرچہ اگر پورا نہ ہوتا ہو تو وہ ناجائز اخراجات میں پڑ جائے، وہ حرام مال کما کے لے آئے، وہ رشوت کا مال لے کے آئے۔ جب وہ رشوت اور حرام کا مال لے کے آئے گا تو دونوں کی عاقبت اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مقدس میں یہ ارشاد ہے، ہاں مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ خرچ کرے، عورت پر خرچ کرے، لیکن ارشاد فرمایا لینفق ذو سعۃ من سعتی، جس آدمی کے پاس جتنی گنجائش ہو اتنا خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس آدمی کی یہاں تنگی ہے اور گزارا گھر کا مشکل ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا خرچ کرے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ پاک انسان کو اسی کا مکلف بناتے ہیں جو اللہ پاک نے اس انسان کو دیا ہے۔ جس کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا تو عورت اس کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے۔
جتنی آمدنی ہے اسی آمدنی کے اندر اندر رہ کر اس سے مطالبات کرے. چیزوں کی خریداری ہے، کپڑوں کا پہننا ہے، گھر کا دیگر سامان ہے، بناؤ سنگار کے اسباب ہیں، اتنا ہی مطالبہ کرے کہ جتنی شوہر کی وسعت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما، بیوی ہیں کس کی؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں کہلاتے ہیں. یہ وہ 10 صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. ایک مرتبہ شکایت لے کے آئی، کس کے پاس؟ اپنے والد کے پاس، ابوبکر صدیق کے پاس شکایت لے کے آئی کہ میرے شوہر زبیر بڑے سخت ہیں، میرے ساتھ سختی والا معاملہ کرتے ہیں. تو دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو کیسے سلجھانے کی کوشش کی اور بہتر کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ دیکھو وہ تو صحابی رسول ہے، اس کے متعلق بری بات آپ کیوں کہتی ہو؟ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، صحابی رسول ہیں وہ تو نیک صالح آدمی ہیں. کہا وہ مجھے کبھی کبھی مارتے ہیں. کہا صبر کرو، اللہ پاک اس پر اجر دیں گے، صبر کرو، برداشت کرو. میرے عزیز دوستو بزرگو، ابوبکر صدیق کا جو تعلق تھا رسول اللہ سے وہ زبیر بن عوام کا تو نہیں تھا، یہ تو آپ جانتے ہیں. ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، زبیر بن عوام تو بعد کے ہیں. تو ابوبکر صدیق یہ بھی کر سکتے تھے کہ سیدھے جا کے رسول اللہ کے سامنے شکایت لگاتے، اللہ کے رسول میری بیٹی کو زبیر ستا رہے ہیں، آپ سمجھائیے انہیں. لیکن نہیں، خود معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی اور بیٹی کو صبر کی تلقین کی. جب بیٹی کو صبر کی تلقین کی تو اسی حالت میں بیٹی صبر کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزتیں حضرت اسما بنت ابی بکر کو، وہ عزتیں دنیا میں بھی دی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں دی. اور چنانچہ ان کے بیٹے اللہ اکبر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی کہ جب ان کی شہادت کا موقع آیا تو اپنی ماں کے پاس آئے. اور اماں جان، حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا کہ حجاج ابن یوسف نے ظلم ڈھا رکھے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے لیے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دوں. تو فرمایا فوراً نکل جاؤ، اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نہ آنا، بس میں آپ کو قیامت میں ملوں گی، میں قیامت میں ملوں گی. تو یہ اسما بنت ابی بکر کا حوصلہ تھا. اور یہ حوصلہ کس بنیاد پر اللہ پاک نے عطا کیا تھا؟ کہ جب انہوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا، ان مصائب پر صبر کیا، ان مصائب کو جھیلا، اور بیٹا آنکھوں کے سامنے شہید ہوا اور بیٹے کی شہادت کو برداشت کیا. اور کوئی غم، کسی نے کہا واویلا کیجئے، آپ سینہ کوبی کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ تو فرمایا کرتی تھی میں کس بنیاد پر، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، اللہ پاک نے میرے بیٹے کی شہادت کو قبول کیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ان تمام باتوں کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے بچوں کی نگہداشت کرے، اور اسی طرح سے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے، شوہر کی شکایات کو لے کے وہاں نہ جائے. ایک اور قصہ سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی بات ہے. حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی، حضرت قتادہ کی بیوی، شکایت لے کے آئی، اپنے شوہر کی شکایت لے کے آئی اور کہا کہ میرے شوہر نیک آدمی تھے لیکن آج کل ان میں شر غالب آ گیا ہے، خیر کم ہو گئی ہے، شر غالب آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بلایا، قتادہ کو بلوایا. تو یہ جب بلانے کے لیے قاصد گئے تو یہ حضرت عمر کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی. تو سامنے آ کے بیٹھے تو کہا کہ ایک عورت آپ کی شکایت لے کے آئی ہے. کہا کون عورت؟ کہا یہ جو پیچھے بیٹھی ہے. تو وہ چونکہ نقاب میں تھی نہیں پہچان پائے. کہا کون ہے یہ؟ کہا آپ کی بیوی ہے. اللہ اکبر. کہا کیا شکایت لے کے آئی ہے؟ کہا یہ یوں کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر جو ہے پہلے خیر تھی لیکن آج کل شر غالب آ گیا آپ نے. انہوں نے فرمایا کہ جھوٹ کہہ رہی ہے. اے عمر بن خطاب، اللہ کی قسم یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں. اس لیے جھوٹ کہہ رہی ہیں کہ ایک زمانہ میری جوانی کا تھا، اس وقت ان کو شکایت نہیں تھی، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب ان کو شکایت ہے مجھ سے. ایک زمانہ جب میں نے ان کے پاس گزار دیا اور میرے اوپر بڑھاپا چھا گیا، اب انہیں مجھ سے شکایت ہونے لگی. پھر حضرت عمر نے اس عورت سے پوچھا کہ ہاں کیا کہتی ہے؟ چپ رہی. کہا یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرا قصور ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اعتراف کر لیا. جب غلطی کا اعتراف کر لیا تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت تھی، قاضی تھے، تو سزا بھی اسے دی. اور سزا دینے کے بعد روایت میں آتا ہے پھر 3 جوڑے بھی دیے. فرمایا یہ تو سزا کے بدلے میں ہے اور چلی جاؤ، آئندہ اپنے شوہر کی شکایت نہ کرنا.
آئندہ اپنی شوہر کا برا نہ چاہنا. اگر اپنے شوہر کی شکایات کرو گی تو اپنی عاقبت اور آخرت برباد کرو گی. بے جا شکایت نہ کرنا. عرض کر رہا ہوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام کی جو شکایت تھی وہ بے جا نہیں تھی، وہ تھی کہ کوئی مسئلہ ہوا اور کوئی سزا ہوئی ہے، کوئی سختی حضرت زبیر کی طرف سے ہو گئی، انسان تھے. لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو یوں سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، صبر کرنا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں. یہ عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے ان تمام باتوں کی اور رازوں کی حفاظت کرے. رازوں کی اگر حفاظت نہیں کرے گی، ہر وہ راز ظاہر نہ کرے، ہر وہ بات ظاہر نہ کرے کہ جس بات کا ظاہر کرنا اور جس راز کا کھولنا وہ شوہر کے لیے ناپسندیدہ ہو. ایسا نہ ہو اپنے والدین کے سامنے جا کے ساری کہانی گنوا دی، اپنے بھائیوں کے سامنے ساری کہانی ٹیلی فون پر ہی بتا دی. شوہر صبح کام کو نکلا، اس نے ساری کارگزاری سنا دی، اور جب وہ شام کو واپس بیچارہ آیا تو گھر میں ایک محاذ کھڑا ہوا ہے. سارے جناب سسرالی آگے اور لڑائی جھگڑے کی نوبت ہو رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس طرح سے گھرانے نہیں چلا کرتے، اس طرح سے گھروں میں آگ لگ جایا کرتی ہے. یہ دو آدمیوں کا جو اختلاف ہے، دو آدمیوں کے اختلاف کو دونوں کو چاہیے، مرد کو بھی حکم ہے، عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ اس اختلاف کو یہاں ہی سلجھانے کی کوشش کرے، یہاں ہی سدھارنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کرنے. یہ اختلافات جب باہر جائیں گے تو نہ معلوم باہر جہاں اختلاف وہ آپس میں محبت بن بھی رہی ہوگی تو اگلا نہیں چاہے گا کہ ان کا آپس میں تعلق قائم ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے. وہاں 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور 10 قسم کی سوچیں رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی حق بتایا ہے کہ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے. اسی طرح سے عورت کی ذمہ داری میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کا احترام کرے. دیکھیے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا، کپڑے دھونا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، شرعاً ذمہ داری نہیں ہے. اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے. اخلاقی اعتبار سے خدمت کرتی ہے تو اسے کرنی چاہیے. شوہر کی رضامندی کے لیے اگر یہ خدمت انجام دیتی ہے تو وہ کرے، لیکن شوہر اس کو اس بنیاد پر مجبور نہیں کرے گا کہ تم میرے والد کی یا والدہ کی خدمت کرو. ہاں، وہ شوہر کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی خدمت کرے. یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اخلاقی تو ہے اخلاقیات میں کہ جس بات میں شوہر کی رضامندی ہو اس بات کو وہ اختیار کرے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کا ادب احترام کرے. گالی گلوچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں کہ خدمت کرنا تو واجب اور فرض نہیں ہے، البتہ گالی گلوچ سے بچنا واجب ضرور ہے. البتہ ادب اور احترام کرنا ضرور واجب ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے ادب سے نام لے، ادب سے پکارے، ان کی برائی نہ کرے، شوہر کے سامنے ان کی برائی نہ کرے، شوہر کے سامنے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس سے شوہر کی دل آزاری ہوتی ہے. ممکن ہے وہ نہ بولے لیکن اس کے دل میں ناگوار یہ بات آ رہی ہو، لیکن وہ بولتا نہیں ہے. وہ کسی بھی وجہ سے نہیں بولتا، حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے نہیں بولتا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ شوہر اس بات کو برداشت کر رہا ہے اور شوہر کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی ماں کا تذکرہ برائی کے ساتھ ہو. تو اس لیے یہ بھی عورت کی بنیادی حقوق میں سے ہے، عورت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ شوہر کے ماں باپ کا احترام کرے. اسی طرح سے عورت کے ذمے یہ بات بھی ہے اور یہ بھی عورت کا فرض بنتا ہے اور یہ بھی عورت کا جیسے کہا جائے کہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کرے. ہاں، خدمت میں کمی نہیں کرنی ہے. جو جس قسم کی خدمت ہو سکے شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری میں شامل ہے. جب شوہروں سے بلائے کسی بھی کام کے لیے، اس خدمت کی مثال یہ دی ہے کہ اگر عورت کھانا پکا رہی ہے، تندور پر بیٹھی ہوئی ہے اور اسے شوہر نے آواز دی ہے، اسے وہ کام چھوڑ کر شوہر کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے اور فوراً آ جانا چاہیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلانے کے باوجود بھی اگر یہ نہیں آئے گی، بلانے کے باوجود بھی یہ نہیں آئی تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے وہ آسمانوں والے فرشتے بھی اور اللہ پاک کی رحمت والے فرشتے بھی اور اللہ پاک کے عذاب والے فرشتے، سارے کے سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. اس لیے اس لعنت سے بچا جائے. اسی طرح سے ایک حق یہ بھی بتایا ہے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے. شوہر کی اجازت کے بغیر اگر باہر نکلے گی تو اس میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گی فرشتے مسلسل اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. شوہر کی اجازت کے بغیر اسے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا. ایک واقعہ سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا گھرانہ تھا، اللہ اکبر، اوپر اور نیچے مکان تھا.
تو اس صحابی کے ماں باپ نیچے رہتے تھے اور یہ صحابی خود اوپر رہتے تھے، بیوی تھی ساتھ اور ماں باپ نیچے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کا سفر پر جانا ہوا، انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو گھر کی ہر ضرورت تیرے پاس موجود ہے، تجھے اپنے گھر سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں، نیچے جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ جناب میں اس کو ماں باپ سے روک رہا ہوں، بس یہ کہا کہ گھر کی ہر ضرورت تیرے پاس موجود ہے، تجھے نیچے اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ تو سفر پہ چلے گئے۔ پیچھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے والد بیمار ہو گئے، بیوی کے جو والد تھے شوہر کے سسر وہ بیمار ہو گئے، اب یہ پریشان کہ میں جاؤں نیچے اتروں یا نہ اتروں تو شوہر نے کہا تھا کہ تجھے نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو نافرمانی ہو جائے، شوہر موجود ہے نہیں، اور آج کل کا مواصلاتی نظام تو تھا نہیں کہ ٹیلی فون کر کے پوچھ لوں کہ اب کیا حکم ہے، وہ تو وہ زمانہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا، گئی نہیں، پیغام بھجوایا، اے اللہ کے رسول میرے شوہر سفر پر ہیں اور میرے والد بیمار ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہر ضرورت گھر میں موجود ہے، نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بتائیے میں نیچے اتروں یا نہ اتروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر شوہر نے منع کیا تھا تو نہ اترنا، نہ اتریے گا۔ اچھا جی، صبر کرتی رہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب والد کا انتقال ہوا دوبارہ پیغام بھجوایا کہ اے اللہ کے رسول اب میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں آخری دیدار کرنے کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ بات وہی ہے، شوہر واپس ابھی تک نہیں آئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، شوہر کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ والد کا چہرہ دیکھنا فرض نہیں ہے تیرے لیے، واجب بھی نہیں ہے تیرے لیے، سنت بھی نہیں ہے تیرے لیے، لیکن شوہر کی اطاعت تیرے لیے واجب ہے۔ تو امر کیا تھا؟ جو حکم تھا وہ حکم بتایا کہ اس وقت کا یہ حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت بنیاد ہے۔ خیر، والد کو دفنا دیا گیا، جنازہ ہو گیا۔ اس کے بعد شوہر بھی واپس آ گئے۔ شوہر کو جب حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا کہ بھائی مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی اللہ کی بندی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں اتری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس بنیاد پر کہ یہ جو تو نے شوہر کی اطاعت کی ہے اور آپ اپنے والد کے جنازے کے لیے بھی نہیں اتری ہو، بیمار پرسی کے لیے بھی نہیں اتری ہو، اللہ پاک نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، واجب کر دیا۔ تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آج کل کوئی ہوتا تو ہزاروں بہانے ہی لے، تھوڑی سا کوئی ادھر آ جائے کہ جناب نکل جاتی ہیں باہر، سبزی خریدنی ہے جی، سودا خریدنا ہے جناب، یہ کام خریدنا ہے، یہ کام، یہ سارے معاملات اگر مرد کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے تو عورت کے لیے شرعاً باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ وہ اسی ضرورت میں نکل سکتی ہے کہ جب شدید ضرورت اور اس کی مجبوری ہو، اور مجبوری وہ ہوتی ہے جس کے بغیر اس کا چارہ کار نہ ہو۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حق بتایا ہے کہ عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ اسی طرح سے ایک ذمہ داری یہ بھی بتائی ہے کہ وہ شوہر کی ہر جائز خواہش کو، تمنا کو پورا کرے، اور شوہر کی خوشنودی اور رضا کو ترجیح دے، اپنی رضا اور خوشنودی کو پیچھے کر دے۔ مثال کے طور پر شوہر کی یہ تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے گھر میں رہے، تو اب اگر اسے میکے جانا ہے، اپنے والدین سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو اس وقت جائے جب شوہر کی جانب سے اجازت ہو۔ شوہر کو بھی یہ حکم ہے کہ اسے اجازت دے دینا چاہیے، اور اگر وہ کسی موقع پر اجازت نہیں دیتا تو اسے یہ چاہیے کہ وہ رک جائے، اس موقع پر وہ رک جائے۔ اور عورت کی یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہر مرتبہ شوہر کو پابند کرے کہ یہ مجھے ساتھ لے کے بھی جائے گا اور واپس لے کے بھی آئے گا، اپنی دینی ضروریات بھی چھوڑے، دنیاوی مصروفیات بھی چھوڑے، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑے، اور مجھے ساتھ لے کے بھی جائے اور واپس لے کے بھی آئے، اور جتنے دیر میں وہاں رہوں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی ڈیوٹی میرے ساتھ دے، یہ عورت اس بات پر شوہر کو پابند نہ کرے۔ ہاں، یہ خدمت کبھی شوہر کو چاہیے کہ وہ لے جائے، کبھی واپس لے آئے، کبھی عورت یہ خدمت اپنے بھائی سے لے لے، کبھی یہ خدمت اپنے والد سے لے لے۔ اور مردوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بہت سارے مردوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ماں باپ کے یہاں جانے سے عورت کو منع کر دیتے ہیں کہ تیرے لیے کوئی جانے کی اجازت نہیں۔ یہ شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ماں باپ کی ملاقات سے آپ نہیں روک سکتے ہو، بہن بھائیوں کی ملاقات سے روکا جا سکتا ہے، ماں باپ کی ملاقات سے نہیں روک سکتے۔ ہاں، یہ بات بھی ضرور ہے کہ نکلنے کے لیے روک سکتا ہے شوہر، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں تجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہاں آ کے ملیں تو ملیں، اور اگر وہ ملنے کے لیے شوہر منع کرتا ہے تو یہ شوہر کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز کر رہا ہے۔
یہ زیادتی کر رہا ہے. تو اعتدال مطلوب ہے، دونوں جانب سے اعتدال ہو، بے اعتدالیاں نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ شوہر بھی جناب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ نہیں میری تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہے، نہ تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور نہ واپس لے کے آؤں گا. ایسا نہ کرے، اس سے گھر کا نظام نہیں بنتا. اسی طرح سے بیوی کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کی اچھی باتوں کی تعریف کرے اور شوہر کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کا اظہار کرتی رہے، بار بار اظہار کرتی رہے. شوہر کی طرف سے جو عطایا ہوئی ہیں ان عطایا کی قدر کرے. اگر شوہر نے کوئی چیز خرید کے دی ہے تو اسے اس کا شکریہ ادا کرے. عام طور پر عورت بسا اوقات شرما شرمی نہیں کر پاتی اور بسا اوقات جو ہے مزاج ہی نہیں ہوتا شکریہ ادا کرنے کا، اور بسا اوقات یوں کہہ لیجئے کہ اچھائی کے کلمات شوہر کے لیے کہنا مزاج ہی نہیں ہوتا. اس مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے شریعت نے جو مزاج بتایا ہے وہ مزاج سب سے بہترین مزاج ہے. یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ شوہر کی تعریف کر دے گی تو اس کی غیرت میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی یا اس کے وقار میں کمی ہو جائے گی. یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے. حضرت سعد نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی اور تو حضرت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعد دیکھو یہ تم غیرت کی بات کرتے ہو نا تو میں تو اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. تو جو اللہ پاک نے احکام بتائے ہیں ان احکام کی رعایت رکھو، انہی میں ہمارے لیے غیرت اور عزت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو دیر سے آئے گھر میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں، دروازے پہ پہنچ گئیں، استقبال کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے پیارے کلمات کہے. دیکھیے کتنے پیارے کلمات، استقبال بھی کیا، تعریف کے کلمات بھی کہے اور یوں کہنے لگی لنا شمسن وللآفاق شمسن، اے لوگو سن لو ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے. اور پھر کہنے لگی کہ وہ شمسی خیر من شمس السما. پہلے تو یہ کہا ہمارا بھی ایک سورج ہے، آسمان کا بھی ایک سورج ہے، اور جب گھر کی بات آئی تو پھر اپنی ذات کی طرف نسبت کی، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا فإن شمس السماء طالعة بعد الفجر، اس لیے کہ آسمان کا جو سورج ہے وہ صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی طالعة بعد العشاء، اور میرا سورج ایسا ہے کہ وہ رات عشاء کے بعد گھر میں آتا ہے. کتنے مزیدار کلمات تھے، کتنے پیارے کلمات تھے. یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات سے شوہر کا دل جیتا جا سکتا ہے. اشعار کہے، اشعار. تاخیر ہو گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ جناب وہاں کھڑی ہو اور جیسے ہی داخل ہوئے فوراً ڈانٹنا کوسنا شروع ہو گئی، کہاں ہوتے، کیوں تاخیر کر دی. نہیں، ممکن ہے کسی معاملے میں الجھا ہوا ہو، ممکن ہے کہیں ٹریفک میں پھنس گیا ہو، حالات آپ کے سامنے ہیں، شہر کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کہیں تاخیر ہو سکتی ہے. اطمینان سے بیٹھنے دو، ادب سے بیٹھاؤ، بیٹھانے کے بعد پھر کارگزاری پوچھو، حالات پوچھو. ایک دم سے بدگمانی پر اتر آتی ہیں اور بدگمانی کا مزاج دل میں پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں تھا، اور گناہ کی تہمت پر بات آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں تھا، اب تک کیا کر رہا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے گھر میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے گھر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہاں کی ازواج کو دیکھیے، ازواج مطہرات کی زندگی پڑھا کریں. ایک کتاب ہے امہات المومنین کے نام سے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے حالات ہیں. اس میں دیکھیں تو صحیح کہ امہات المومنین نے کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے. ایک کتاب ہے حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی، 3 جلدوں میں ہے. یہ کتاب اپنے پاس رکھیں. اور اس میں ایک باب مستقل ہے کتاب النکاح، نکاح کے نام سے. اور نکاح کے متعلق جتنی بھی باتیں اس میں وہاں ذکر ہیں، صحابہ کی زندگی. پھر ایک باب اس میں یہ ہے معاشرتی زندگی کیسے ہوتی ہے، میاں بیوی کی زندگی کیسے گزرتی ہے. ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ صحابیات کس طرح سے وقت گزارا کرتی تھی اور اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتی تھی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہیں. اس وجہ سے گھر میں اختلافات. عورت وہ حق نہیں ادا کر پاتی، وہ محبت اپنے شوہر کو نہیں دے پاتی، جس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی حتی الامکان خدمت کرے، اور اس خدمت کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دی ہے اور ارشاد فرمایا فرض یہ کرو کہ مرد کے اور شوہر کے جسم میں، پورے سارے کے سارے جسم میں ارشاد فرمایا کہ پھوڑے نکل آئیں، اور ارشاد فرمایا کہ تم اسے سارے پھوڑوں کو صاف کرو. تو جب بھی تم حق نہیں ادا کر پاؤ گی، جب بھی تم حق نہیں ادا کر سکتی،
یہ خدمت کی مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کیسی خدمت کی تھی۔ ایوب بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، نحیف، کمزور، دبلے پتلے ہو گئے۔ 18 سال کا زمانہ روایت میں آتا ہے، 18 سال کا زمانہ وہ شوہر کی خدمت کرتی رہی، کبھی ذرہ برابر اپنے ماتھے پر بل نہیں آنے دیا کہ نہ تو یہ مرتے ہیں اور نہ جان چھوٹتی ہے، کہیں ایسا جملہ نہیں آنے دیا۔ ہر مرتبہ خدمت کو سعادت سمجھا کرتی تھی اور ہر مرتبہ ایسی خدمت کرتی تھی کہ یہ پہلا دن ہے خدمت کا، گویا کہ آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ جو باہمی زندگی ہے، یہ زندگی اس محبت سے جب گزرے گی اور بیوی شوہر کے حق ادا کرے گی تو یہ محبت اور الفتیں پیدا ہوں گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور دیکھیے گا جب آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا گھرانہ گھر جنت کی نظیر اور جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ ہم نے جوڑا تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ گھر میں سکون پیدا ہو۔ ایک آدمی باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، ہارا ہوا آیا ہے، نہ معلوم کسی سے لڑ کے آیا ہے، نہ معلوم کس مصیبت سے باہر سے آیا ہے، جب وہ گھر میں پہنچے اور اسے گھر میں بھی سکون نہ ملے تو اس کی زندگی، اس کا گھر تو جہنم کا نمونہ بن گیا ہے۔ تو اس لیے گھر والیوں کو یہ چاہیے، خواتین کو یہ چاہیے کہ ان تمام معاملات کی رعایت رکھیں اور ان حقوق کی رعایت رکھیں تاکہ ہمارے گھر بہتر سے بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔